हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने वक्त निकाला एयरवाई न्यूज़ के लिए। सर, दो चीज़ें हैं जहां पर आके थोड़ा सा हमें लग रहा है कि एक टेंशन आ गई है, एक समवॉट कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डेडलॉक या बेनतीजा वो चीज़ हो गई। वो ये है कि एक तो स्ट्रेट फॉरमोस्ट में ट्रम्प ने कहा कि हम ब्लॉकेट कर देंगे, नाकाबंदी कर देंगे। सेकेंडली, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे ईरान सरेंडर करे। फरवरी में जब जिनेवा में मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसको यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स कहा जा रहा था, उसमें ओमान जो कि मीडिएटर था उसकी तरफ से जानिब से भी यही कमेंट आया कि एक अच्छी प्रोग्रेस जारी है। फिर अब्बास रागची साहब ने भी यही कहा कि सैंक्शंस रिलीफ में और हमारी तरफ से जो हमने न्यूक्लियर से सरेंडर करना है उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस जारी है। और उसके बाद फिर आपको पता है वो क्या हुआ सारा सिस्टम। जब ईरान का ये मौक़िफ़ था ही ऑलरेडी, और हमें सब तज्ज़ियाकार भी ये बता रहे थे, हम देख भी रहे थे, खबरें भी पढ़ रहे थे, रिपोर्ट भी कर रहे थे कि उससे पहले भी फरवरी के जो मुज़ाकरात थे, जो उससे जितनी भी टॉक्स हो रही थी, कि ईरान वाज रेडी टू गिव अप ऑन द न्यूक्लियर एनरिचमेंट एंड ईरान इज रेडी टू सरेंडर द न्यूक्लियर प्रोग्राम, वेपन प्रोग्राम एज वेल। तो फिर ये सारा मामला ले दे के आके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे कैसे फंस गया? बहुत शुक्रिया साइम और सदफ। देखिए, मैं इसमें दो तीन पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि आपको इन इंतहाई तारीखी और गैर मामूली जो मुज़ाकरात हैं, इनकी अहमियत और नज़ाकत को समझना चाहिए। ये इस लेवल की जो लीडरशिप है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, एक नंबर 3 जो सबसे पावरफुल और बाइख्तियार शख्सियत ईरान के हैं, उनके सामने तकरीबन पाकिस्तान की बड़ी मेहनत और सिफारतकारी के नतीजे में तकरीबन 47 ईयर्स के बाद उनकी मुलाकात फेस टू फेस हुई है। तो ये एक बहुत तारीखी मामला है। दूसरी बात ये है कि आपने देखा, चाहे ईरान की क़यादत हो या अमेरिका की क़यादत हो, उन दोनों ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारे वज़ीर आज़म को सराहा है कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया और इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे अमल को जो है जारी रखा। तीसरी बात यह है कि चूंकि इसमें बहुत से पेचीदा मामलात हैं, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट का और दीगर मामलात हैं, तो आपको मैं याद कराना चाहता हूँ कि जो JCPOA है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ईरान ने अमेरिका समेत 6 ममालिक से, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी और IAEA के साथ निगोशिएट किया था, उसमें तकरीबन 12 साल लगे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज़रूरी है कि इसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात जारी रहें। बल्कि मैं ये तजवीज़ आपके ज़रिए से देना भी चाहता हूं कि देखें, इस्लामाबाद टॉक्स से अब हमें इस्लामाबाद प्रोसेस की तरफ बढ़ना चाहिए। और देखिए, बहुत ज़्यादा तनाव में और कशीदगी में डेफिनेटली इन तवील मुज़ाकरात में कमी तो आई है, लेकिन अब इस मोमेंटम को मेंटेन करने और मज़ीद पेशरफ्त के लिए, देखें, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी जो ट्वीट आखिर में किया है, उन्होंने कहा है कि बहुत करीब आ गए थे। तो अब इस कुर्बत को फॉर्मेलिटी में बदलने के लिए अब आपको इस प्रोसेस को जारी रखना ज़रूरी है, ताकि तनाव में भी इजाफा ना हो और जो पेशरफ्त इस्लामाबाद में ऑलरेडी हो चुकी है, अगले राउंड्स में उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। लेकिन इसको एक इवेंट के मुकाबले में एक देरपा और मुसलसल सिफारती अमल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। मेरी तजवीज़ ये है कि इसको इस्लामाबाद टॉक से इस्लामाबाद प्रोसेस में कन्वर्ट किया जाए, जिस तरह दोहा प्रोसेस है या इस्तांबुल प्रोसेस है, जिसमें आलमी ताकतें जो हैं पेचीदा और मुश्किल मसाइल पर रेगुलरली कंसल्ट करके हल तलाश करने की कोशिश करती रहती हैं। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और हमने माजी में भी देखे, जब इस तरह के पेचीदा मुज़ाकरात होते हैं या मामलात डिस्कस होते हैं, तो राउंड्स ऑफ सेशंस होते हैं, और वो उस पर हम ये नहीं लगा सकते कि जी एक ही बैठक में या कुछ ही घंटों में जो है अब किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। 47 साल की दोनों ममालिक की हम देख रहे हैं, एक सर्द महरी है, उसमें एक जंग है। मोहम्मद अली सईद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, ज़ाहिर है उनकी तरफ से आते बयान जो कब क्या सूरत इख्तियार कर लें ये भी नहीं कहा जा सकता। कहते हैं जी टेम्पररी US ईरान सीज फायर होल्डिंग वेल, ये कितना पॉजिटिव जेस्टर है, इससे हमें ये सिल्वर लाइनिंग है हमारे लिए। दूसरी तरफ से हम ये देख रहे हैं, ईरान अभी भी कहता है कि अगर मकसद मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं तो वी आर रेडी। तो हमें दोनों तरफ से जी एक तरह से पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। लेकिन स्ट्रेट हॉर्मोज के ब्लॉकेट का हवाला देके आप समझते हैं कि जिस तरीके से वो पहले मदद मांग रहे थे कि नेटो आ जाए, दीगर कंट्रीज आ जाएं, अमेरिका को वो मदद हासिल होगी कि नहीं, या दूसरे ममालिक का भी अब ये प्रेशर होगा अमेरिका पे कि आप इन्हीं टॉक्स को आगे बढ़ाएं और डायलॉग के जरिए इस मसले का हल निकालें?
بہت اہم سوال کیا آپ نے صدر. دیکھیں اس میں بھی دو تین جو اہم پہلو ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے یہ آپ نے جو ابنائے ہرمز کی بلاکیج کی بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی جانب سے ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کا اور حکمت عملی کا حصہ ہے. عملی طور پہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا اور اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہوگا. فائدہ مند کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایران نے بھی کہا ہے, ایران نے بھی کوئی جو ابنائے ہرمز ہے مکمل طور پہ بند نہیں کی ہوئی ہے. اس کا موقف یہ ہے کہ جناب جو ہمارے خلاف جنگ میں جو ممالک شریک ہیں صرف ان کے جہازوں کو ہم روک رہے ہیں. جو ممالک اس جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کے جہازوں کو نہیں روک رہے ہیں. دوسری جانب امریکہ بھی ڈیفینیٹلی وہ سوائے ایران کے کسی اور ملک کے جہاز کو اگر روکتا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ امریکہ کو نہیں ہوگا, بلکہ جو اس کی عالمی حمایت ہے اس میں مزید کمی آئے گی. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ایران کا سب سے بڑا جو تیل کا خریدار ہے وہ چین ہے. تقریباً 87% جو تیل کی ایکسپورٹس ہیں ایران کی وہ چین کو جاتی ہیں. تو اگر چین کے فلیگ کیریئر شپس جو ہیں, جو ان کے تیل بردار جہاز وہ ایران سے واپس چین جاتے ہیں تیل لے کے, تو ظاہری بات ہے امریکہ اتنے بڑے عالمی طاقت کے جہازوں کو تھریٹ کرنا, روکنا, یہ نشانہ بنانا تو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ تو پھر عالمی جنگ چھیڑنے کے مترادف ہوگی. تو پریکٹیکلی یہ اعلانات جو ہیں نا, ان پہ عمل درآمد جو ہے اور ان کو دوسرے پہ دباؤ ڈالنے میں استعمال کرنے کی کوشش تو ہے, لیکن اس کے کوئی دیر پا اور کامیاب ہونے کے امکانات اتنے زیادہ نہیں دیکھ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کامیابی جو ہے اسلام آباد ٹاکس کی سب سے بڑی اس کی دو طرح کی کامیابیاں تو ہم نے آلریڈی اچیو کی ہیں. ایک تو تاریخی کامیابی ہے کہ 47 سال بعد ہم نے اتنی زیادہ مخاصمت اور دشمنی کے باوجود ان کی قیادت کو ایک میز پہ لایا اور دونوں نے ہمیں سپورٹ اور اپریشیٹ بھی کیا اس کوشش کو. دوسری بات یہ تناؤ میں کسی حد تک کمی آئی ہے, اور دیکھیں حملے جو براہ راست بڑے پیمانے پہ ایران پہ ہو رہے تھے وہ رکے ہیں ان میں, اور ایران کی جانب سے بھی جو ہمارے عرب بھائیوں کے خلاف اور دیگر امریکی اڈوں پہ حملے ہو رہے تھے ان میں کمی آئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ایویڈنس ان مذاکرات کی کامیابی کا یہ ہوگا کہ یہ جو جنگ بندی اس وقت ہے یہ جاری رہے اور دوبارہ جنگ نہ چھڑے, اور دونوں ممالک جو ہے اپنی پھر دیکھیں ان دونوں کے اوپر داخلی دباؤ بھی بہت زیادہ ہے. وہ دونوں وکٹری اس لیے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام کو یہ تاثر دینا ہے کہ جناب ہم نے دوسری سائڈ کو شکست دے دی ہے, ہم نے ان کو ہرا دیا ہے, صرف ہم جیت نہیں گئے ہیں. تو وہ ان کی ایک سیاسی جو ہے مجبوری بھی ہے. اور یہ وکٹری ڈکلیئر کرنے کا زیادہ پریشر آئی تھنک امریکہ پہ ہے, کیونکہ امریکہ اس کی ایک ڈومیننس رہی ہے, ان کی جدید ٹیکنالوجی, ان کے ہتھیار, تو وہ یہ کیسے مان لے کہ وہ کچھ حاصل نہ کر سکے. بہت اہم سوال کیا. بالکل ایسے ہی. اب آپ بالکل آپ نے جو آخری بات کی اس کو دیکھیں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کے رویے سے. انہوں نے ٹاکس سے نکلنے کا جو ہے اندیا تو دیا کل صبح, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹاکس دوبارہ شروع نہیں ہوں گی یا ہم دوبارہ جو ہے ان مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے. اور انہوں نے بھی اس بات کو ایکنالج کیا کہ پیش رفت ہوئی ہے. اور تو مجھے یہ لگتا ہے جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب سے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ان کے اوپر صدر ٹرمپ کا بڑا دباؤ ہے, اور وہ کچھ چیزوں میں کافی, جس طرح ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کہا, بہت زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک ان چیزوں کو پبلک میں شاید دونوں سائڈیں ڈسکلوز کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہیں کہ شاید ان کی عوام کی رائے عامہ کو ابھی تک اس طرح ہموار نہیں کیا گیا. تو عین ممکن ہے کہ یہ رائے سازی کا عمل بھی داخلی سطح پہ دونوں ملک جاری رکھیں گے. اس لیے ان کے بیانات, اعلانات اور فتح کی جو اعلانات ہیں ان کو سیاسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے. جو حقائق ہیں وہ شاید میرے خیال میں زیادہ حوصلہ افزا ہیں. انشاءاللہ اگر یہ سیز فائر ہولڈ کرتا ہے, مذاکرات کا عمل آگے مستقبل میں پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ اسی طرح جاری رکھا جائے. جو اسپوائلرز ہیں جو اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی عزائم کو سمجھا جائے, ان کو ناکام بنایا جائے. تو انشاءاللہ پاکستان کی مدد سے میں پر امید ہوں کہ اس میں مزید پیش رفت آنے والے دنوں, ہفتوں اور مہینوں میں ہم دیکھیں گے. ٹرمپ ایون سیڈ کہ the ceasefire is holding well, جو کہ ایک بڑی خوش آئند ایک پازیٹیو اشارہ ہے. میں ذرا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ ایک دفعہ سادہ فہم میں یہ بات ذرا سمجھائیں ہمیں بھی
کہ یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی تھی. پاکستان نے سنسیئر سچے دل کے ساتھ ہیکٹک ایفرٹس کر کے ایسے دو فریقوں کو لا کے میز پہ بٹھایا جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی آپس میں ڈائریکٹ ڈپلومیسی بھی کریں گے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, فیلڈ مارشل کا جو میڈیٹری رول تھا دونوں سائڈز نے وہ بھرپور طریقے سے اکنالج کیا ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو کردار پلے کیا آؤٹ اسٹینڈنگ, اور انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا. ظاہر سی بات ہے 47 ایئرز کی ایک آئس بلڈ اپ تھی, ایک ٹینشن تھی. اب دونوں فریقوں کو ظاہر سی بات ہے سامنے بیٹھ کے ایک ڈائریکشن ملی ہے, ان کے پوائنٹس دوسروں کے پاس گئے ہیں, ظاہر سی بات ہے پوائنٹس ڈسکس ہوئے. کتنی بڑی کامیابی تھی سر یہ پاکستان کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں بہت کم مواقع ایسے آئے ہیں جس کی ہماری عوام بھی ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے انکسار سے کام لیتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے سفارتکار دنیا کے بہترین سفارتکار ہیں, لیکن یہ جو موقع ہے اس کے تاریخ میں صرف ایک بڑی مثال ملتی ہے جو کہ 1971 میں چین اور امریکہ کو ہم نے جو ہے قریب لایا تھا, دو عالمی طاقتوں کو قریب لایا تھا اور انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا. 55 سال بعد دوبارہ پاکستان ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ دنیا کا نظام جو ہے, عالمی نظام جو بہت کمزور ہو چکا ہے, اس پہ عالمی برادری کا جو اعتماد ہے عالمی اداروں, اقوام متحدہ پہ, OIC پہ, GCC پہ, عرب لیگ پہ بہت ہی متاثر ہو چکا ہے, مجروح ہو چکا ہے. ایسے ٹائم پہ پاکستان جو ہے پورے عالمی امن, عالمی قانون, استحکام اور ذمہ داری کی ایک امید کے طور پہ, ایک کرن کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قد کاٹ, ہمارا اسٹیٹس عالمی برادری میں بہت بلند ہو گیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی حوصلہ اور اعتماد پیدا کریں. جس طرح ہم نے اس اتحاد کا مظاہرہ کیا, میں ریکوگنائز کرنا چاہتا ہوں حزب اختلاف کے بھی جو لیڈرز اور جماعتیں ہیں, انہوں نے پاکستان کی سفارتی کوشش کو سراہا ہے. تو ہمیں آپس میں بھی مسائل کو حل کرنا چاہیے, دشمنوں کو آئسولیٹ اور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور اپنی قیادت چاہے فوجی ہو, سیاسی ہو, اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس پاکستان کے بڑھتے ہوئے اسٹیٹس اور قد کاٹ اور ریپوٹیشن کو ملکی استحکام اور معاشی ترقی کے مواقع میں بدل سکیں, اور نہ صرف ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت بلکہ عالمی برادری کے علم کے پیغمبر اور ایک مستحکم اور خوشحال قوم کے طور پہ آگے بڑھ سکیں. الحمدللہ. اور ہم اپنی قوم کے اندر, اپنے ملک کے اندر یہ جذبہ, یہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب.